حضرت فاروق اعظم جب بڑے ہوئے، مورخین کہتے ہیں کہ عرب شرفا کے تمام مشغلوں کو اختیار کیا۔ فاروق اعظم اپنے وقت کے بڑے زبردست پہلوان تھے۔ فاروق اعظم اپنے وقت کے زبردست گھوڑا دوڑانے کے ماہر تھے۔ فاروق اعظم اپنے وقت کے بڑے شاندار خطیب تھے۔ فاروق اعظم اپنے وقت کے اندر دور جاہلیت میں وہ چند لوگ کہ جنہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، ان میں فاروق اعظم بھی شامل تھے۔ اب مورخین کہتے ہیں وہ کس پائے کے پہلوان تھے، اس پر تقریباً مورخین نے گفتگو کی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ عرب میں ایک میلہ لگتا تھا جسے سوق عکاس کہتے تھے، عکاس کا میلہ۔ اب اس میں ہر فن کا ماہر اس میلے میں آتا اور اپنی فنکاری وہ دکھاتا۔ پہلوان بھی اس میلے میں آتے، گھوڑا دوڑانے والے بھی اس میلے میں آتے، شعر و شاعری کرنے والے بھی اس میلے میں آتے، اور تیر چلانے والے بھی میلے، سب کا مقابلہ ہوتا، اور جو جیتتا وہ پورے عرب میں مشہور ہو جاتا۔ مورخین کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں جب سے کشتی لڑنا شروع کی، کبھی کسی نے عمر ابن خطاب کو نہیں ہرایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار عکاس کا میلہ ہے، ایک پہلوان دور دراز سے عکاس کے میلے میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میرے مقابلے کا کوئی ہے، وہ آئے۔ مورخین کہتے ہیں ایک پہلوان گیا، اس نے پچھاڑ دیا، دوسرا پہلوان گیا، اس نے پچھاڑ دیا، تیسرا گیا، اس نے پچھاڑ دیا۔ اب تو وہ چیمپئن بن چکا تھا اور سارے لوگ اسے داد تحسین دے رہے تھے۔ مورخین کہتے ہیں عمر ابن خطاب کو ان کے دوستوں نے چھیڑ دیا۔ کہا عمر، ہم نے سنا ہے کہ سوق عکاس میں ایک پہلوان آیا ہے، اس نے سب کو پچھاڑ دیا۔ عمر تو بھی جائے گا نا، تجھے بھی پچھاڑ دے گا۔ اب عمر ابن خطاب کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور وہ بڑے شاندار خطیب تھے۔ کہنے لگے تم مجھے اس لونڈے سے ڈراتے ہو؟ اس نے عمر ابن خطاب کی طاقت نہیں دیکھی۔ کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو عمر ابن خطاب کو پچھاڑ سکے۔ عمر ابن خطاب نے کہا چلو میں جاؤں گا،